تو میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے، میرے گھر سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ نماز میں تو کون سی نماز؟ فرض، عشاء فرض، لبیک اماں جی لبیک، ہاں سر نماز بعد میں ہوگی، پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا۔ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا، اویس کرنی۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں، اویس کو روک لو۔ اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو ہے آگے دو بریکہ کیوں لگ گئی ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، جہنمی۔ تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، یہ جہنمی کھڑے ہیں، انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے۔ اور سناؤ، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اویس بن عامر من مراد من قرن، اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی، یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ، اسے پھل بیری برس سے بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے۔ جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرو، تم نے اور علی نے، علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے یا رسول اللہ ہے اٹھو، اس لیے اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے، علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال اویس کوئی نہیں ملا، تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے، سامنے کھڑے کر، ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا، اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند لوگ رہ گئے، اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی باقی بچا، ایک کہ تم کرنی مراد جی، میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا۔ ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے، پاگل جائے، تجھے ہوتا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے کہ پاگل تو نظر آتا ہے، وہ نہیں۔ کہاں ہے؟ حج پر ہے؟ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات۔ آپ نے حضرت علی کو لیا، دوڑ لگا دی عرفات، وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چر رہا ہے، یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے، نماز تھوڑا مختصر سلام پھیرا، تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ مزدور؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین، میں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا، کس لیے؟ دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے۔ کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے۔ آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو،
مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو، ساتھ مت دو، ساتھ مت دو۔ ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اولاد کو ٹائم دو۔ آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام، تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے۔ ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ۔ اپنی اولاد کو محبت دینا۔ 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو۔ 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے۔ اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے۔ یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں، لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتے، اسکول۔ وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ یہ ظالم ماں باپ ہیں۔ میری تم سمجھ نہ سمجھو نہ سمجھو، لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا، تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا۔ کارٹون، آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں، سارا دن کارٹون ویکھ ویکھ ویکھ، انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدہ، ہر شخص کارٹون نظر آمدہ۔ وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ، وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا کی جہالت ہے، زیادتی ہے۔ ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالی؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں، وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے۔ ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں۔ اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں۔ تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ تو ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے۔ ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ، سپ سمجھ لو سانپ۔ تو بچے بولے مس CUP کپ؟ کہا نہیں بچوں CUP سپ۔ انہوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سب پی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے، ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ، اسے پتا ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا، یہ آئے گا۔ اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کوئی نہیں، جاگتا پہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا، مقدمہ جیت کے دکھاوے جو ہوں۔
تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے طرف کہتی ہے میرے بچے سنبھالو، کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو. یہ میں نے کہا تم ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے تھے، مال چکا دے رہے ہیں، گاڑی چلی گئی ہے. اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے. سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر. گاڑی چل رہی، ٹیلی فون چل رہا ہے، گاڑی کی تو ٹکر ہو گئی. پھر روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں. جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن حسین زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں، کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں. کان دو، کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا. زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال دی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہتے، بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے، صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ. پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے، پھر ان کو ولن نظر آتے. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں، ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں. سب ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا. ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ. یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے موبائل، یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی. دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار. کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا. تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے. جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خامد بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے. نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں. رویے، سلوک،
بیوی کو محبت دو، بیوی خامد کو محبت دے، درگز اللہ کے واسطے پکڑ تھکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو۔ مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ، یہاں نہیں بیٹھنا یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا وہ کیا کیا، سہم سہم سہم، بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا۔ مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح، تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو، ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا، اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا، اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا، ابھی تک اسکول نہیں گیا، حالی ادھر پیمپر لتھا نہیں، ابھی تک اسکول نہیں بھیجا۔ جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں، اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا۔ ماں کس کام کے لیے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی، کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی، کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے، اچھا صحیح انسان بنے، کبھی اسکول کے حوالے، کبھی ٹیوٹر کے حوالے، کبھی کارٹونوں کے حوالے، کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے۔ تو اپنے حوالے کب کرے گی؟ اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے۔ یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں، اسکول ہیں، علم کوئی نہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے، انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے۔ یہ میں سب دین بتا رہا، گھر کی زندگی بتائی۔ رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا، گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں اور خاص طور پر میرے زمیندار ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتے بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ میرا رب کہہ رہا للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی، اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے۔ زمینہ مانگتی ہے ساڑھے کولو، زمینہ مانگنی ہے ساڑھے کولو۔ میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے ذمہ دار ناراض ہو گئے، ایک ہی کیتی جانا، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسے، ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جاسے۔ مولانا جب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتارا، میں نے پیش کی، حضرت میں شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا۔ اب شہد کی بوتل تھی اس 10 روپے کی، 10 روپے۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، جے کوئی بہن ہوندی کدی نہ دین دے، دینا ہی کوئی نہ۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمع ہی کوئی نہ ہو، میں نے کیا پتا۔ اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل،
ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں. کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں. او میرے بھائیو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی. ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے. وہ بیچاری ڈری ہوئی، کہنا ہاں بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی، میں نہیں لیندی. اس نے کہا نہ بھائی نہ، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا. اس نے پٹواری بولا، سارا کرا کے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا. 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیونی ہے تو دے چا. وہ آخر لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیواں. یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر. وہ بیچاری جان بچانے کا، ٹھیک ہے لے لو. یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے. بھائیو وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو. دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے. ضرورت نہ پاؤ. میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا کر اڈا بڑا گڑوا ہوتا ہے ماشاء اللہ. میں نے کرنے کا اے مولانا صاحب، چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان، چواکا سمجھ گئے؟ چواکا کیا؟ قطرہ. کہنے لگا اڈا بڑا مولانا صاحب اے میں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹ ہے، کوئی غلط نہیں ہے. میں کہ پتر مجھنوں پیواؤں سب اپنے پیمن تک کوئی نہیں، اے میں ایک چواکا ڈٹ ہے، کوئی حرج تک کوئی نہیں. وہ دودھ نکالتے تھے، پھر اس کا پیشاب وہ دم ہلاتی ہے تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا. تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا. یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا. اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. یہ میں نے 2 گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے. لیکن عبادات، معاشرت، توحید، رسالت، آپس کا تعلق، خاندانی تعلق، اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی، میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی بات ہو جائے. دل کو لگی ہو لے لینا، نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے. میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. اٹھو نہیں، بیٹھو. اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں. جو نوجوان چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کر لیتے. جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے. بیٹھو بھائی. آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا. کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کرنا. خاص طور پر خامند بیوی ناراض ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ خوشخبری ہے. اگر خامند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. اللهم يا ربنا يا مالكنا يا غاية رغبتنا يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.